جو ہے وہ ثابت کر سکیں گے. اور ان باتوں کے جواب کے لیے آج ہمارے ساتھ سینئر مسلم لیگ رہنما اصغر علی سردار صاحب اسٹوڈیو میں موجود ہیں, اور ان سے ہم ان سوالوں کے جواب پوچھیں گے جو جس کی عوام کو تلاش ہے اور آپ کا حق ہے. اور آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں, کسی قسم کا کوئی بھی آپ کا سوال آپ کے ذہن میں ہو آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. سردار اصغر علی صاحب یہاں پہ موجود ہیں, وہ آپ کا ان سارے سوالوں کا جواب دینے کے لیے. السلام علیکم سردار صاحب, بہت بہت شکریہ اسٹوڈیو میں آنے کا. سب سے پہلے تو بریفلی یہ بتائیں کہ آپ کے سابق صدر مشرف سے رابطے ہیں, اور کیا ان کا سیاسی منظر ہے, وہ سیاست میں آنے کے لیے تیار ہیں, اور کیا کوئی پارٹی اناؤنس کرنے والے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جہاں تک رابطوں کی بات ہے, میرے بالکل ان سے رابطے ہیں اور ہماری ملاقات بھی ہوتی رہتی ہے. اور جہاں تک ان کے سیاست کے آنے کا تعلق ہے, میری جب بھی ان سے ملاقات ہوئی ہے اور میری خواہش بھی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی عوام کی بھی خواہش ہے کہ انہیں سیاست میں آنا چاہیے, اور وہ آنا بھی چاہتے ہیں. مگر اس کے لیے میں صرف یہ کہنا چاہوں گا اپنے تمام پاکستانی بھائیوں سے کہ اس وقت جو حالات ہیں ملک کے اندر, اور اسپیشلی انٹرنیشنل سطح کے اوپر قیادت کا بحران ہے ملک میں. ہمارے پاس کوئی ایسا لیڈر نظر نہیں آ رہا جو ان مشکلات سے نکال سکے. تو پاکستانی بھائیوں کو باہر نکلنا ہوگا اور انہیں شان طریقے سے انہیں سیاست میں ویلکم کرنا ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی بہتری کے لیے اور پاکستان کے مفاد میں. ٹھیک ہے سردار صاحب, یہ آپ کی بات تو صحیح ہے, لیکن اس میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کئی ایسے بلکہ امپورٹنٹ ایشوز ہیں جو سابق صدر پرویز مشرف کو اس کے جواب دینے ہیں, لوگوں کو اس پہ یقین دلانا ہے کہ وہ کس مفاد کے تحت یہ وہ قدم اٹھائے گئے تھے. خاص طور پہ سب سے پہلے تو میں یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ 1999 میں جب اکتوبر میں انہوں نے جمہوری حکومت جو اس وقت تھی اور میاں نواز شریف کی, اس حکومت کو گرایا اور آئین جو تھا اس کو پامال کیا. یہ کیا ضروری قدم تھا, کیوں کرنا پڑا ان کو؟ سب سے پہلے تو ان کا ایسا قدم کیوں اٹھایا گیا؟ عامر بھائی, آپ نے جو بات کی ہے, میں صرف آپ سے ایک بات جاننا چاہوں گا. آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے, اور پاکستانی عوام بھی جانتی ہے کہ جس طیارے میں سابق صدر پرویز مشرف صاحب سوار تھے, اس طیارے کو 1.5 گھنٹہ فضا میں رکھا گیا اور اسے یہ کہا گیا, سب سے پہلے اسے یہ کہا گیا کہ وہ کراچی پر اتریں گے جب, اور اس کے بعد کراچی کا رن وے کلیئر نہیں کیا گیا, اس کی لائٹیں بھی بند کر دی گئی. پھر اسے نواب شاہ کے جانے کے لیے کہا گیا, اور نواب شاہ کے بعد انہیں یہ ہدایت ملی وہاں بھی کہ آپ دشمن ملک, آپ انڈیا چلا جائیں. آپ مجھے بتائیں اس طیارے کے اندر وہ پاکستان کی ایئر لائن تھی, نمبر 1, اسے کیوں نہیں اترنے دیا گیا؟ نمبر 2, اس طیارے کے اندر پاکستان کا ایک سپہ سالار, وقت کا سپہ سالار اس طیارے میں سوار تھا, اور ان کے ساتھ 150 معصوم جانیں بھی سوار تھی. آپ اپنے ملک کے سپہ سالار کو, وقت کا پرائم منسٹر, اگر دشمن کے حوالے کرنے جا رہا ہے, میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا یہ وطن سے غداری نہیں تھی؟ اور جب یہ وطن سے غداری کیا انہوں نے جو قدم اٹھایا تو وطن کے محافظوں نے وہی کیا جو انہیں کرنا چاہیے تھا, اور میں سمجھتا ہوں یہ بالکل صحیح کیا. وطن سے غداری کرنے والوں کا بالکل ایسا ہی اقتصاب ہونا چاہیے تھا جو وطن کے محافظوں نے کیا اس وقت. آپ سمجھتے ہیں یہ آپ یہ بیسیکلی جو آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں, وہ بتا رہے ہیں, وہ یہ ہے کہ اگر وہ اس وقت جہاز کو لینڈ کر دیتے, اور ان کے پاس آئینی حق تھا, وہ جہاز کو لینڈ کرنے دیتے, اور اس کے بعد جو قانون کے مطابق ان کے پاس حق تھا وہ
پروسیس کرتے. آپ کا خیال ہے اگر وہ جہاز کو لینڈ کر دیتے تو کو نہ ہوتا؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب نے جو یہ قدم اٹھایا, انہوں نے تو ایسے قدم اٹھایا کہ زمین پہ آگ لگی ہے, آسمان سے آگ گر رہی ہے اور بس. اور میں کہتا ہوں کہ پرویز مشرف تو تھا ہی فضا میں, ان کے ساتھ تو کسی کا رابطہ نہیں تھا. کیا ہے تو کرنے والوں نے جو وطن کے محافظ تھے, انہوں نے جو اس وقت ملکی حالات کے مطابق اور پاکستان کے مفاد میں بہتر سمجھا وہ ان کے سامنے آیا. اور اب یہ الزام لگانا, جہاں تک یہ بات ہے وہاں پر عامر بھائی ہم یہ بھی سوچیں کہ ہم ایک طرف تو الزامات لگاتے ہیں, دوسری طرف ہم نے کبھی آج تک یہ نہیں سوچ پائے کہ جب ہم ایک جمہوری چیمپئن اپنے آپ کو کہلاتے ہیں اور ہم نے کون کون سے اقدامات اٹھائے ہیں جن کے اٹھانے کی وجہ سے یہ مجبوراً وطن کے محافظوں کو یہ قدم اٹھانے پڑے ہیں. ہم اپنی ذات اور اپنا ہم گریبان کبھی نہیں دیکھنا چاہتے, اور یہی ہم نے سب سے بڑی برائی ہے اور یہی پاکستان کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ چیز ہے. تو یہ بات جو ہے وہ کنفرم ہے, آپ کہتے ہیں کہ اگر جہاز کو لینڈ کر دیا جاتا تو یہ کو نہ ہوتا, بیسیکلی آپ یہ کہہ رہے ہیں نا؟ دیکھیں جی بالکل نہیں. اس کے بعد ساری وجہ صرف یہ ہے کہ جہاز کو لینڈ نہیں کرنے دیا گیا. آپ اپنے ملک کے سپہ سالار کو آپ دشمن ملک کے حوالے کرنے جا رہے ہیں, اور یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ جو وطن کے محافظ ہیں وہ کیسے برداشت کر سکتے ہیں کہ ان کے سپہ سالار کو دشمن کے حوالے کیا جائے؟ اس کا ریئیکشن تو ہونا ہی تھا, اور یہ کرنے والوں کو چاہیے تھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں, اس میں کون سی پاکستان کے مفاد میں یہ بہتری تھی جو وہ قدم اٹھانے جا رہے تھے. مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ میاں صاحب کو ایسی کیا مجبوری پڑی ہوئی تھی, زمین پہ آگ نکل رہی تھی باہر کو, کہ انہوں نے یہ قدم اٹھا رہے تھے. ٹھیک ہے, بہرحال یہ بات تو ہو گیا کہ اگر وہ لینڈ جہاز کر دیتے تو کو نہ ہوتا, یہ تو ہو گیا. آپ نے یہ بیسیکلی یہ کہنا چاہتے ہیں, یہ تو سمپل. اب یہ بتائیں اگلی بات کہ جو آپ کے ان کے ساتھ رابطے ہیں اس وقت, پرویز مشرف صاحب جو ہے لندن میں بیٹھ کر سیاست کریں گے الطاف حسین کی طرز کی طرح, یا پاکستان میں جائیں گے اور وہاں لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو کنیکٹ کریں گے اور ایک پراپرلی ایک لوگوں کے ریپریزنٹیٹو بن کر وہاں پہ سیاست کریں گے, یا لندن میں بیٹھ کے کریں گے؟ آپ کو کیا کہا جا رہا ہے اس کے بارے میں؟ دیکھیں جی, جہاں تک میرے علم میں ہے اور میری ان سے ملاقات رہی ہے, وہ انشاءاللہ پاکستان میں جلد جائیں گے اور پاکستان کے عوام کے درمیان میں وہ موجود ہوں گے, اور وہ پاکستانی عوام کے لیے ہی سیاست میں آنا چاہتے ہیں, اور ان کا مقصد بھی یہ ہے کہ وہ ملک کو آگے لے کے چلیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ پاکستان میں انشاءاللہ جلد. سردار صاحب ایک کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, کون صاحب اور کہاں سے؟ بردر میرا نام یعقوب ہے, میں بلیک پن سے بول رہا ہوں. جی. یہ بھائی سے میرے کو ایک سوال ہے. جی جی. واٹ ایور از ہیپن ٹو مشرف, رائٹ, وہ ان کی پرسنل ریزن تھی. اس کا میننگ یہ نہیں کہ پرسنل ریزن کی وجہ سے چلو ٹھیک ہے پاکستان تو ڈیمیج ہوا, لیکن پوری مسلم امہ کو جو ڈیمیج ملا ہوا ہے اس کی ریکور کبھی بھی مطلب کہ اس کی مطلب کہ کور اپ نہیں کر سکتے. جو مشرف نے اسلام کو ڈیمیج کیا ہے, اگر وہ مصطفیٰ کمال ٹرکیز کی ویژن لے کے وہ فادر آف نیشن مصطفیٰ کمال کو فالو کر رہے تھے, اگر وہی جنرل ضیاء کو فالو کرتے, جنرل ضیاء کے فوٹ اسٹیپ پہ چلتے اور اسلامک ویژن پاکستان میں رکھتے تو کتنا اچھا ہوتا. ان کی وار اور ٹیرر کی وہ بلکہ جو پالیسی کے اندر جو اسلام کو ڈیمیج ملی ہے اور جو مسلمانوں کو جو مطلب ویکنیس مل گئی ہے ان کی وجہ سے, اور ان کے اندر جو اسٹرینتھ آ گئی ویسٹرن کے اندر کہ مسلمان کچھ بھی نہیں ہے, یہ سارا بینیفٹ جنرل مشرف کو جاتا ہے کہ جنرل مشرف نے پوری دنیا کے مسلمانوں کو کمزور کر دیا ایک پاکستان کا ایک ایگزامپل سیٹ اپ کر کے. اور یہی وجہ سے مسلمان بہت پریشان ہے, اور یہ ساری ذمہ داری مشرف کے اوپر جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. کیونکہ اس سے مطلب ترکیز کا جو فادر آف نیشن جو مصطفیٰ کمال کا ایگزامپل سیٹ اپ کرتا رہا, اگر وہی ایگزامپل جنرل ضیاء کا کرتا تو بہت ہی اچھی بات ہونی تھی. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ آپ کی کال کا. کالر جو ہے وہ بیسیکلی وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ان کا پرسنل جو تھا ایک قسم کا وینڈاٹا تھا, اور اسلام کو جو ہے انہوں نے صحیح طرز سے اس کو ایڈریس نہیں کیا. دیکھیں عامر بھائی, بات یہ ہے کہ کالر میرے لیے نہایت ہی معتبر ہے, اور